ایسی کتاب جو اتنی بھاری ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 2 طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑے، جس کی کہانیاں آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہوں اور جس کے راز سیاستدان بھی پوری طرح نہ سمجھ سکیں۔ شیطان کو سبز رنگ کے جسم میں دکھایا گیا ہے جیسے کوئی عفریت جو جنگل سے نکلا ہو۔ اس کے سر پر 2 سرخ سینگ ہیں جو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہیں، آنکھیں سفید اور بڑی بڑی جو براہ راست دیکھنے والے کو گھورتی ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی قرون وسطیٰ کی مخطوطہ ہے، اس کے صفحات پر شیطان کا ایک مکمل کداور پورٹریٹ بنا ہوا ہے۔ کیا سارائیاں ہیں کہ ایک رات میں شیطان کی مدد سے اسے مکمل کیا گیا۔ The Devil's Bible، شیطان کی بائبل کے بارے میں شاید نہ سنا ہو۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر وے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے بہت سی بائبلز کے بارے میں سنا ہوگا، اس کے بہت سے ورژنز کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے کہ کنگ جیمز ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن، جیروم کی لاطینی ویلگیٹ، یا پھر گٹنبرگ پرنٹنگ پریس والی، یا پھر اسکوفیلڈ کی بائبل۔ یہ تمام بائبلز موجود ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ مختلف ورژنز ہیں، پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بہت سی کہانیاں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ان تمام بائبلز کے باوجود کبھی The Devil's Bible، شیطان کی بائبل کے بارے میں شاید نہ سنا ہو۔ جی ہاں، ایک ایسی کتاب جو نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی قرون وسطیٰ کی مخطوطہ ہے، بلکہ اس کے صفحات پر ایک خصوصی بات یہ ہے کہ اس کے صفحات پر شیطان کا ایک مکمل کداور پورٹریٹ بنا ہوا ہے، سر تپے، اور اس کی تخلیق کی کہانی بتائیے جاتی ہے، کہیے جاتی ہے، کیا سارائیاں ہیں کہ ایک رات میں شیطان کی مدد سے اسے مکمل کیا گیا۔ اس کتاب کا نام ہے کوڈیکس گیگاس، جس کا لاطینی میں مطلب یہ بنتا ہے بہت بڑی کتاب۔ تصور کیجئے ایک ایسی کتاب جو اتنی بھاری ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 2 طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑے، جس کی کہانیاں آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہوں اور جس کے راز سیاستدان بھی پوری طرح نہ سمجھ سکیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ افسانہ ہے؟ آئیے آج اس کی ہر تفصیل کو کھنگالتے ہیں، تاریخی دستاویزات کو دیکھتے ہیں، سائنسی تجزیے کیا کہتے ہیں، قدیم روایات کیا کہتی ہیں، افواہیں کیا کہتی ہیں، اور وہ سب کچھ جو اسے ایک لیجنڈ بناتا ہے۔ یہ سفر کب سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچا، یہ چیز یہاں کیسے پہنچی، یہ ایک انتہائی دلچسپ اور ایک خوفناک مگر ناقابل فراموش مہم جوئی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اس کتاب کے جسمانی ساخت سے آغاز کرتے ہیں۔ کوڈیکس گیگاس کا مطلب لاطینی زبان میں بہت بڑی کتاب ہے، اور یہ نام بالکل درست ہے۔ اس کی لمبائی 90 سے زائد سینٹی میٹر ہے، یعنی تقریباً 3 فٹ، چوڑائی 50 سینٹی میٹر ہے، موٹائی 22 سینٹی میٹر ہے، اور وزن 75 کلو گرام۔ جی ہاں، 75 کلو گرام۔ سویڈن کی نیشنل لائبریری میں جب اسے منتقل کیا گیا تو 2 طاقتور افراد نے مل کر اسے اٹھایا۔ اب سوچئے، قرون وسطیٰ میں جب گاڑیاں نہیں تھیں، یہ کتاب بوہیمیا کی خانقاہوں سے پراگ کے قلعے تک، اور پھر جنگوں میں جب لوٹ کر اس کو سویڈن تک لایا گیا تو یہ کیسے پہنچی ہوگی۔ ہر سفر میں اسے احتیاط سے لپیٹ کر گدھوں یا گھوڑوں یا خچروں پر لاتا جاتا ہوگا۔ یہ کتاب ویلم سے بنی ہوئی ہے، یعنی بچڑوں کی کھال سے تیار کرتا ہے، ایک خاص قسم کا چمڑا، اس کا چمڑے کا بنا ہوا کاغذ۔ تحقیق دانوں نے حساب لگایا ہے کہ اس کے لیے کم از کم 160 بچڑوں کی کھالیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس کا کل رقبہ اگر پھیلائیں تو 142 مربع میٹر بنتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا گھر یا ایک بہت بڑا ہال اس کے فرش جتنا۔ اصل میں اس میں 320 صفحات تھے، لیکن اب صرف 308 باقی ہیں۔ 12 صفحات غائب ہیں، اور ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، کیونکہ وہ رازوں کا خزانہ ہے۔ ہر صفحے پر خطاطی اتنی یکساں ہے کہ ماہرین حیران ہیں۔ سویڈش نیشنل لائبریری کی ویب سائٹ kb.se پر یہ مکمل ڈیجیٹلائزڈ اویلیبل ہے۔ آپ گھر بیٹھے آن لائن
زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. تصور کیجئے دیکھنے کے بعد کہ 13ویں صدی کی یہ کتاب آج انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. لیکن یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں، کیونکہ میں جب اس کو دیکھنے گیا تو مجھے کم از کم بہت خوف آیا. اب آتے ہیں اس کے مواد کی طرف. تو جناب یہ کوئی عام بائبل نہیں ہے، یہ ایک مکمل قرون وسطیٰ کی لائبریری ہے جو ایک جلد میں سے ہو دی گئی ہے. شروعات میں مکمل لاطینی ویلگیٹ بائبل سے ہوتی ہے، پرانا عہد نامہ یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، جن میں پیدائش سے مکاشفہ تک سب کچھ شامل ہے، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ کتاب یہاں رکتی نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں فلاورز جوزفس کے تاریخی متن، یہودی قدیم آثار اور یہودی جنگ. جوزف ایک یہودی مورخ تھا جس نے رومی دور کی جنگوں کو بیان کیا ہے. پھر ہے ایسوڈور آف سیول کی ایٹیمولوجیز. یہ قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے جس میں کائنات، جانور، پودے، معدنیات، جغرافیہ اور انسانی علوم کی ہر شاخ کا احاطہ ہے. تصور کیجئے ایک راہب یہ سب ایک کتاب میں جمع کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوزموس آف پراگ کی بوہیمیا کی تاریخ ہے جو چیک علاقے کی ابتدائی کہانی بیان کرتی ہے. پھر ایک طبی کتاب ہے آرس میڈیسنی جس میں بیماروں کے علاج، جڑی بوٹیوں اور جراحی کے قدیم طریقے درج ہیں. کیلنڈر ہے، ٹریکرولوجی یعنی مردہ راہبوں کی فہرست ہے، جادوئی فارمولے ہیں جو بیماریاں دور کرنے کے دعوے کرتے ہیں، جن بھگانے کے طریقے ہیں، اور یہاں تک کہ یونانی، عبرانی اور سلاوی ابجد کا تعارف بھی ہے. یہ کتاب راہبوں کے لیے ایک یونیورسٹی تھی. عبادت، تعلیم، تاریخ، سائنس، سب کچھ ایک جگہ. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بوہیمیا کی خانقاہوں کو دنیا بھر میں مشہور کرنے کا ذریعہ تھی. اب بوہیمیا کا ذکر آیا ہے تو آئیے اسے واضح کر دیں. آپ کہتے ہوں گے بوہیمیا لگایا ہوا ہے، بوہیمیا کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس نام سے واقف نہیں ہیں. بوہیمیا دراصل ایک قدیم تاریخی علاقہ ہے جو 13ویں صدی میں ہولی رومن امپائر کا حصہ تھا. یہ موجودہ دور کا جو چیک ریپبلک ہے یعنی چیک جمہوریہ ہے، اس کے مغربی اور وسطی حصے پر مشتمل تھا. اس وقت یہ ایک بادشاہت تھی جسے بوہیمیا کی بادشاہت کہتے تھے، اور اس کی سرحدوں میں پراگ شہر بھی شامل تھا جو آج چیک کا دارالحکومت ہے. بوہیمیا کا نام ایک قدیم جرمن قبیلے بوئی سے آیا جو رومی دور میں وہاں رہتے تھے. 13ویں صدی میں یہاں کیتھولک مذہب غالب تھا، خانقاہیں اور قلعے بہت تھے، اور یہ علاقہ یورپ کی ثقافتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھا. آج کل چیک ریپبلک ایک جدید ملک ہے، یورپی یونین کا رکن ہے، اور پراگ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. کوڈس کی گاس جو 1204 سے 1230 کے درمیان لکھی گئی، اسے بوہیمیا کی پورٹلائیز سے خانقاہ میں تیار کیا گیا جہاں راہبوں کی زندگی تنہائی، عبادت اور علم کی تلاش میں گزرتی تھی. اب آتے ہیں اس کتاب کی سب سے خوفناک اور دلچسپ حقیقت کی طرف. اس کتاب میں شیطان کا ایک پورٹریٹ ہے. یہ صفحہ نمبر 290 پر ہے جسے پولیو کہتے ہیں. ناظرین یہ کوئی چھوٹا خاکہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل قد کا سر تپا خوفناک نقشہ ہے جو صفحے کے تقریباً نصف حصے پر پھیلا ہوا ہے. شیطان کو سبز رنگ کے جسم میں دکھایا گیا ہے جیسے کوئی عفریت جو جنگل سے نکلا ہو. اس کے سر پر 2 سرخ سینگ ہیں جو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہیں، اور یہ سینگ اتنی تفصیل سے بنائے گئے ہیں کہ آپ ان کی نوک تک دیکھ سکتے ہیں. آنکھیں سفید اور بڑی بڑی جو براہ راست دیکھنے والے کو گھورتی ہیں جیسے زندہ ہوں اور آپ کی روح کو پڑھ رہی ہوں. منہ سے 2 زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں جیسے سانپ کی، اور ہاتھ پاؤں پنجوں والے ہیں جو زمین کھرچنے کو تیار ہیں. اس کے گرد چھوٹے چھوٹے شیطانی نشانات ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے عفریت یا شعلے. رنگوں کا استعمال حیران کن ہے، سرخ، نیلا، پیلا، سبز اور سونے کی جھلک. قد تقریباً 50 سینٹی میٹر، یعنی کتاب کے صفحے پر ایک بڑا عفریت کھڑا ہے. اس سے جو سامنے والا صفحہ ہے فولیو 289 وہ جنت کا ہے. ایک سفید شہر، چمکتے دروازے، فرشتے
جو پروں سے اڑ رہے ہیں، سبز باغات اور پھلدار درخت۔ یہ دونوں صفحات آمنے سامنے کھلتے ہیں، جیسے جنت اور جہنم کی براہ راست جنگ دکھائی گئی ہو۔ قرون وسطیٰ کے لوگ یہ دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے اور شیطان ہمیشہ لالچ دیتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی سبق دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ شیطان کو خوفناک دکھا کر لوگوں کو گناہ سے روکنا مقصود تھا۔ لیکن افواہیں جناب اس کے بارے میں کچھ الگ ہی کہانی سناتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورٹریٹ دیکھنے سے بری روحیں جھانکنے لگتی ہیں، یا رات کو آنکھیں، یہ جو پورٹریٹ ہے یہ رات کو آنکھیں جھپکتی ہے۔ ایک اور پرانی سویڈش کہانی ہے، قصہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ لائبریری کے جو گارڈز ہیں ان سے یہ سنا گیا ہے کہ صفحات خود بخود پلٹنا شروع کر دیتے ہیں اگر شیطان کا صفحہ کھلا ہو تو۔ اور ایک اور افواہ یہ ہے جناب کہ جو کوئی اسے چھو کر کوئی برا ارادہ کرے اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں۔ حالانکہ سینکڑوں سائنسدانوں نے اس کو چھوا، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے 2008 میں اسے سکین کیا، کوئی غیر معمولی توانائی نہیں ملی۔ پھر بھی یہ پورٹریٹ کتاب کی روح ہے۔ بغیر اس کے کوڈیکس کی گاس صرف ایک بڑی کتاب ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ یہ ایک لیجنڈ بن جاتی ہے۔ تصور کیجئے راہب اسے بناتے ہوئے رات کی تنہائی میں شیطان کی تصویر کھینچتے ہوئے، کیا وہ خود خوفزدہ نہ ہوئے ہوں گے؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ تصویر قرون وسطیٰ کے آرٹ کا شاہکار ہے، کیونکہ اس دور میں شیطان کو اکثر چھوٹا یا مضحکہ خیز دکھایا جاتا تھا، لیکن یہاں وہ طاقتور اور خوفناک ہے جیسے ایک حقیقی خطرہ۔ جب میں نے خود ذاتی طور پر پہلے وہ تصویر دیکھی تو میں خوفزدہ ہو گیا، اور میں نے فوراً وہ بند کر دیا کیونکہ مجھ سے اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ایک نیگیٹو انرجی میں فیل کر رہا ہوں۔ خیر، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اب آتا ہوں اس مرکزی افسانے کی طرف، اس کہانی کی طرف، اس داستان کی طرف، اس قصے کی طرف جو اس کے بارے میں مشہور ہے، جو اس کتاب کو اس کا نام شیطان کی بائبل یا دا ڈیولز بائبل دیتا ہے۔ یہ کہانی قرون وسطیٰ کی زبانی روایات سے ملتی ہے، حالانکہ کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے۔ بوہیمیا کی بوڈلائیسے خانقاہ میں ایک راہب تھا جس کا نام ہرمان دی ریکلوز تھا، یعنی ہرمان تنہا۔ وہ خانقاہ میں تنہا رہتا تھا، تنہائی میں وقت گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ قسم توڑ دی، شاید کوئی گناہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تنہائی توڑنے کا گناہ کر لیا، آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہرس یا کوئی اور۔ لیکن اس کی سزا بہت شدید تھی، زندہ دیوار میں چنا دیا جائے، یعنی ایک چھوٹی کوٹھڑی میں بند کر کے بھوک سے مرنے دیا جائے۔ ہرمان نے رو رو کر التجا کی کہ مجھے موقع دیجیے، میں ایک ایسی کتاب تحریر کروں گا جو خانقاہ کی عزت پوری دنیا میں مشہور کر دے گی، بڑھا دے گی، یعنی کہ پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر عیسائی برادری میں اور تمام انسانیت میں اس خانقاہ کی عزت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ میں ایسی کتاب تحریر کروں گا، اور اس کے لیے مجھے زیادہ وقت بھی درکار نہیں، آپ صرف مجھے ایک رات دے دیجیے، میں وہ کتاب ایک رات میں تحریر کر لوں گا۔ ہرمان نے لکھنا شروع کیا۔ رات گزرتی گئی، ہرمان لکھتا رہا، لیکن جب آدھی رات ہوئی تو اسے پتا چلا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ افسانے کے مطابق، کہاوت کے مطابق، روایات کے مطابق، ہرمان نے گھبرا کر، پریشان ہو کر شیطان کو پکارا، اور شیطان آ گیا۔ ہرمان نے اس سے اپنی روح کا سودا کیا، جسے کہتے ہیں کہ ہی سولڈ ہز سول ٹو دی ڈیول۔ اس نے اپنی روح شیطان کو فروخت کر دی، اور شیطان نے اس کے لیے ایک رات میں یہ ساری کی ساری کتاب مکمل کر دی۔ بدلے میں اس نے ہرمان سے آف کورس اس کی روح تو لی ہی لی، لیکن اس نے اس کتاب میں اپنا پورا پورٹریٹ شامل کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کرس بھی ہے، کچھ لعنتیں بھی ہیں۔ صبح ہوئی تو کتاب تیار تھی، مکمل،
خوبصورت اور خوفناک۔ اب یہ وہ قصہ ہے جو کہ اس کے بارے میں مشہور ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے kb.se پر موجود ہے، آپ اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا، مجھے بتائیے گا۔ لیکن میں آپ کو کچھ اور بتا دوں کہ اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی، کیونکہ سائنس کا دور ہے، سائنسدانوں نے اس کے اوپر اس کا تجزیہ کیا، اس کے اوپر ٹیسٹ کیے، اور انہوں نے حساب لگایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 6 گھنٹے لکھے، ہفتے میں 6 دن لکھے، تو صرف متن لکھنے میں اس کو کوئی 15 سال لگ جائیں گے، آرٹ ورک الگ سے 10 سال لگے گئے، یعنی کہ کل 25 سے 30 سال۔ اور کاربن ڈیٹنگ سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ 13ویں صدی کی ابتدا میں بنی، 1204 سے 1230 کے درمیان۔ ایف بی آئی کے لیبارٹری نے 2008 میں انک کا تجزیہ کیا تو عام آئرن گل اور کاربن بلیک، کوئی ان کو تو شیطانی چیز اس میں دکھائی نہیں دی۔ خطاطی کی یکسانیت سے لگتا ہے کہ ایک ہی شخص نے برسوں لگا کر لکھی ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو افسانہ ہے نا، یہ شاید خانقاہ والوں نے خود ہی اڑا دیا تاکہ کتاب مشہور ہو جائے اور لوگ دیکھنے آئیں اور ہماری خانقاہ کی واہ بھی ہو جائے۔ لیکن کہانیاں، وہ کہتے ہیں there is no smoke without fire، افواہیں کہہ لیجئے، کہانیاں کہہ لیجئے، قصے کہہ لیجئے، وہ بغیر کسی وجہ کے جنم تو نہیں لیتے اور پھر رکتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ کتاب میں شیطان کی دعا تھی جو غائب صفحات میں چھپی تھی، شیطان نے اپنی دعا بیچ میں شامل کی ہوئی تھی، وہ بیچ میں چھپی ہوئی تھی۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ جو کوئی اسے پڑھے اس پر لعنت آتی ہے۔ ایک کہانی ہے کہ سویڈن میں جب یہ آئی تو محل میں آگ لگ گئی۔ 1697 کی آگ میں کتاب کو 30ویں منزل سے پھینکا گیا، ایک شخص زخمی ہوا لیکن کتاب پر خراش تک نہ آئی۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ کرس ہے، کیا یہ لعنت ہے یا محض اتفاق؟ اب کتاب کا تاریخی سفر سنیے جو خود میں ایک ناول ہے۔ تخلیق پورڈلئی سے خانقاہ میں ہوئی جو بوہیمیا میں تھی۔ 1420 میں ہسٹ جنگوں میں خانقاہ تباہ ہو گئی۔ ہسٹ ایک مذہبی تحریک تھی جو کیتھولک چرچ کے خلاف تھی۔ کتاب کو برزبوک خانقاہ منتقل کر دیا گیا۔ وہاں سے 1594 میں ہولی رومن ایمپرر روڈولف دوم نے دیکھا، اور روڈولف کہا یہ جاتا ہے کہ وہ خود جادو ٹونوں میں اور کیمیا اور اس قسم کی بلیک میجک اور اس طرح کی خطرناک ایکٹیویٹیز میں عجیب چیزوں کا شوقین تھا۔ اس نے پراگ کے قلعے میں اسے رکھوا دیا اور کبھی واپس نہ کیا۔ پھر 1648 کی 30 سالہ جنگ ہوئی۔ سویڈش فوج نے پراگ کو لوٹا اور کتاب کو جنگ کی لوٹ مار میں اسٹاک ہوم لے گئے۔ ملکہ کرسٹینا کی یہ کتاب لائبریری میں رکھ دی گئی، اور 1697 کی آگ کا ذکر کیا گیا کہ جب آگ لگی تو پھر بھی یہ کتاب بچ گئی۔ پھر یہ سویڈن نیشنل لائبریری وہاں تک پہنچا دی گئی، جہاں پر آج بھی یہ کلائمیٹ کنٹرول کیس میں موجود ہے۔ سینکڑوں محقق اسے چھو کر گئے، اس کو دیکھتے رہے، اس پر تحقیق ہوئی، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اب غائب صفحات کا راز یہ الگ دلچسپی کا معاملہ ہے۔ 12 صفحات کاٹے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شاید سینٹ بینیڈکٹ کا قاعدہ تھا جو راہبوں کے قوانین تھے۔ کچھ افواہیں کہتی ہیں شیطان کی دعا تھی یا اپوکیلپٹک سپیلز تھے۔ ایک تھیری ہے کہ روڈولف دوم نے حساس سیاسی مواد ہٹایا تھا۔ کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن راز برقرار ہے۔ کہانیاں لوگ اب بھی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ راہبوں کے لیے زندگی گزارنے کے سینٹ بینیڈکٹ کے اصول تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں جناب، شیطان کی بددعائیں تھیں، اس کی کرسز تھیں، کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ اپوکیلپٹک کرسز تھے۔ خیر، سائنسی تجزیے اس سے ذرا تھوڑے گہرے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کی ڈاکیومنٹری میں دیکھیں تو ہینڈ رائٹنگ انالیسس سے ایک شخص کی تصدیق ہوتی کہ ایک ہی شخص نے لکھا، کوئی وقفہ نہیں ہے، یعنی مسلسل کام کیا گیا ہے۔ انک میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، کاربن وہ 14 سے یہ اس کی ایج ثابت ہوتی ہے۔ ثقافتی حضرات دیکھیں تو جناب ریزیڈنٹ ایول گیم میں پراپ ہسٹری چینل جو ہے اس کی سیریز بنی، پھر ہر سال ہزاروں سیاح جو ہیں وہ سویڈن جاتے ہیں اور دیکھنے کے لیے، کیونکہ افواہیں آج بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کتاب خود صفحات پلٹتی ہے، کوئی کہتا ہے شیطان کی آنکھیں جھپکتی ہیں،
سب لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی، اور بہت سے لوگ صرف شیطان کی اس تصویر کو دیکھنے آتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو کوڈیکس گیگاس ہے، ایک تھیری یہ ہے کہ یہ انسانی، جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جناب انسانی ذہانت کا شاہکار ہے۔ شیطان کا پورٹریٹ خوفناک ہے، اور انالیسس کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دراصل یہ اچھائی اور برائی کا ایک موازنہ کیا گیا ہے، اسی لیے تو جنت کو اور شیطان کی تصویر کو آمنے سامنے پینٹ کیا گیا ہے، اور یہ اچھائی کی فتح کو دکھاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کی روشنی اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ اب اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں، میں نے آپ کو بتایا آپ دیکھنا چاہیں تو kb.se پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی اپنی مرضی ہے، میرا اس میں ذمہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس سے دیکھ کر خوف آئے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے آپ کو دونوں کہانیاں سنا دی ہیں، لیکن مجھے یہ کہانی، یہ نام ڈیولز بائبل، یہ بہت انٹریگ کیا، اور میرا دل چاہا کہ میں جا کے پڑھوں اور دیکھوں کہ یہ کہانی ہے کیا۔ آپ اسے پڑھیے گا، پڑھیے تو نام، لیکن جا کے دیکھ لیجئے گا، اور آپ کو یہ سننے کے بعد کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ڈیولز بائبل ہے؟ کیا یہ واقعی ابلیس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اور کیا وہ تصویر واقعی ابلیس کی ہے؟ یہ صرف کہانیاں ہیں جو سائنسدان ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔